آپ کیونکہ خود بھی ایک مدرسے کے سسٹم سے آپ کا تعلق رہ چکا ہے، اور لازمی سی بات ہے کہ آپ کے متعلقین وہاں پر ہوں گے بھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 23 اعتراضات سیریز ہے، اس کی وجہ سے کوئی مثبت یا کوئی منفی اثر جو ہمارے محققین ہیں یا ہمارے طلباء ہیں ان کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ تین چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اس سے پیدا ہوئی ہیں بڑے پیمانے پہ. جو میری میل ملاقات ہوتی ہے علماء کے حلقے میں، پڑھے لکھے مذہبی محققین کے ساتھ، ان کے جو تاثرات سامنے آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تین چیزوں میں کامیابی حاصل کی ہے. پہلی چیز جو کمیونیکیٹ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، یہ مدرسہ فکر ہمارے اساتذہ، تو وہ ایک پرنسپلڈ اپروچ ہے جس کے نتیجے میں کوئی بات سامنے آتی ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی چیز انڈیویجولی انڈیپینڈنٹلی نہیں دیکھی جاتی. ہمارا ایک اصول ہے، ایک فریم آف ریفرنس ہے، ایک نظام فکر ہے، ایک استدلال کی بنت ہے جس کے نتیجے میں کسی چیز پر غور و فکر کیا جائے گا. موسیقی بطور موسیقی اپنی افادیت یا عدم افادیت کے زیر بحث نہیں آئے گی، بلکہ وہ دین کا پورا فریم ورک ہوگا حلت و حرمت کا، جس کو پہلے متعین کیا جائے گا. اس فریم ورک کی تعین کے اندر کچھ یونیورسل پرنسپل کار فرما ہوں گے جس کی بنیاد پر وہ فریم ورک سامنے آ رہا ہوگا. وہ کوئی خواہش اور دین کو محدود کرنا اور جدید پڑھے لکھے طبقے کو مذہب کے قریب کرنا یا مغرب یا مشرق کی خوشنودی، یہ چیزیں پیش نظر ہی نہیں ہیں جو عام طور پہ تاثر قائم کیا جاتا تھا. تو اس سیریز میں جو پہلی چیز ہم بتانے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ یہ کہ یہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ غامدی صاحب نے سوال و جواب کی کسی نشست میں کسی اپنے سفر کے دوران کسی کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کوئی دو چار جملے کہہ دیے، اس سے لوگوں کو تاثر ہوتا تھا کہ یار یہ تو دیکھو اس کے فائدے میں جا رہی ہے بات، یہ تو ایک آدمی ہے اس طرح سے اس نے بات کر دی، بالکل. کوئی پس منظر نہیں ہے. اب یہ پتہ چل گیا ہے دنیا بھر کو کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. ان کو اگر آپ نے جواب دینا ہے تو ان کے اصولوں کو آپ کو رد کرنا پڑے گا. اصول و مبادی زیر بحث آئیں گے، وہاں پر خاتمہ ہوگا تو نتیجے سے اختلاف پیدا کیا سکتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز جو ہم دینے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ غامدی صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں، جب کسی چیز کو پہنچاتے ہیں، تو ان کے پیش نظر ایک گہرا علمی فکری سفر ہوتا ہے. وہ شخص زبان کا بہت بڑا عالم ہے، وہ شخص تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے، وہ شخص فقہ کا بہت بڑا عالم ہے، وہ شخص اصول کا بہت بڑا عالم ہے، اور جو پوری امت کی علمی روایت یا ہمارا ذخیرہ یا علم یا تراث ہے اس سے گزر کر آ کر یہ بات کر رہا ہے. وہ کسی اچھا. جزیرے میں بیٹھ کر پہلی دفعہ کوئی پرنسپل اپروچ دے کے اطلاق کر کے نہیں دکھا رہا. اس کی نظر ہے ان تمام چیزوں پہ. اس کو پتا ہے کہ ابن حزم سے لے کے امام شافعی تک، اور ان سے لے کر امام ابو حنیفہ سے لے کے ہمارے ابن قیم تک، اور ان سے لے کے موافقات امام شاطبی سے شاہ ولی اللہ تک، اور ان سے لے کے بات کے ہر سطح پر علم کیا کہہ رہا ہے وہ اس کی دسترس میں ہے، وہ اس کی رسائی میں ہے. ان بحثوں کو وہ روایتی علماء سے زیادہ بہتر انداز میں پیش کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو دوسری چیز جو ہم دنیا تک پہنچانے میں بالخصوص، چونکہ یہ میری خواہش تھی، میری امام پر غامدی صاحب اس پہ راضی ہوئے، اچھا. میرے ذہن میں تصور پیدا ہوا تھا، اس میں جو کامیابی حاصل ہوئی ہے ہمیں وہ یہ کہ اب دنیا بھر کے علمی لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی علمی شخصیت ہے، اور تمام کے تمام علوم اس کی گرفت میں ہیں، اس کی دسترس میں ہیں. یہ جانتا ہے شخص کہ دنیا میں اس سے پہلے کیا کہا گیا ہے. تو علم کی اس روایت میں غامدی صاحب کو اس سیریز کو دیکھنے کے بعد ایک آدمی کھڑا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ دوسری کامیابی ہے. اور تیسری کامیابی یہ ہے کہ غامدی صاحب نے اس میں دنیا بھر کو ایک دعوت دی ہے، ایک پیغام دیا ہے. وہ سائلنٹ جی. پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ استدلال کیسے کیا جاتا ہے اور اختلاف کیسے کیا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں بالکل مفقود ہو گئی ہے یہ روایت کہ بھئی آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ آستینیں چڑھ جاتی ہیں، مناظرے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور منہ میں جھاگ آ جاتی ہے، اور القابات لگائے جا رہے ہیں، تنابز بالالقاب ہو رہا ہے، الزامات کی بارش ہے، اور نیت محرکات کو. اس پوری سیریز کو آپ دیکھ جائیں، کسی ایک جگہ پر غامدی صاحب اعتراض کرنے والے کے پس منظر، نیت، محرکات اور اس کے پیش نظر کوئی مخفی اہداف اور مقاصد اس کا تجزیہ کیا ہو، کوئی تعلیل نفسی کی ہو، کوئی اس شخص کے علم کے بارے میں کہا ہوگا تو جانتا ہی نہیں ہے، بھئی یہ بتاتا ہوں، دیکھو یہ دیکھو روایت کیا کہتی ہے اور یہ مجھے کہہ رہا ہے میں روایت کے برخلاف ہوں. یہ پیغام دیا ہے کہ اختلاف اور تنقید کا جواب دیا کیسے جاتا ہے، اور استدلال کے اصولی مقدمات کی پیشکش اور تنقید اعلیٰ سطح پر علمی انداز میں کیسے کی جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تین ایسی کامیابیاں ہیں جو اس سیریز سے حاصل ہوئی ہیں، اور میرا مشاہدہ ہے اب تک کہ بڑے پیمانے پر اس نے جو روایتی علماء ہیں
ان کو متاثر کیا؟